بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ صبح قلعہ سے 4 کوس کے فاصلے پر دریا کے کنارے پرتاپ رائے کے سپاہی سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ جے رام دریا میں نہا کر کپڑے بدل رہا تھا۔ پاس ہی ایک جھاڑی کے اب میں ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور اس کے پاؤں کے نزدیک زمین پر پیوست ہو گیا۔ تیر کے ساتھ ایک سفید رومال بندھا ہوا تھا۔ جے رام نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد زمین سے تیر نکالا اور اس کے ساتھ بندھا ہوا رومال کھول کر دیکھنے لگا، جس پر کوئلے کے ساتھ چند حروف لکھے ہوئے تھے۔ جے رام، میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ تم کو بھائی کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اگر میری جان بچانا چاہتے ہو تو گنگو کے ساتھ چلے آؤ، ورنہ میری خیر نہیں، تمہاری بدنصیب بہن مایا۔ جے رام نے بھاگتے ہوئے جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر آواز دی، گنگو گنگو تم کہاں ہو؟ گنگو نے آہستہ سے جواب دیا، میں یہاں ہوں۔ اس طرف جے رام جھاڑیوں میں سے گزر کر اس کے قریب پہنچا۔ گنگو گھوڑے پر سوار تھا۔ جے رام نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور بے قرار سا ہو کر پوچھا، گنگو مایا کہاں ہے؟ وہ کس حال میں ہے اور تمہارے پاس کیسے پہنچی؟ گنگو نے جواب دیا، مایا زندہ ہے اور میں تمہیں اس کے پاس لے جا سکتا ہوں۔ تم کہو تو میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو۔ میں مایا کے لیے 7 سمندر عبور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بھگوان کے لیے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں، تم میرے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ اگر زیادہ دور ہو تو میں اپنا گھوڑا لے آؤں۔ تم اپنا گھوڑا لا سکتے ہو، لیکن اگر تم نے پھر کوئی چالاکی کی تو یاد رکھو مایا کو کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ میں یہاں تمہارا انتظار کرتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ جے رام یہ کہہ کر ٹیلی کی طرف بھاگا۔ گنگو احتیاط کے طور پر اس جگہ سے ہٹ کر گھنے درختوں کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جے رام نے جھاڑی کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور گنگو کو وہاں نہ پا کر آواز دی۔ گنگو نے مطمئن ہو کر اسے اپنے پاس بلا لیا۔ گنگو کے ساتھ چلنے سے پہلے جے رام نے اس سے کئی سوالات پوچھے، لیکن گنگو نے صرف یہ جواب دیا کہ مایا کے پاس پہنچ کر تمہیں سب حال معلوم ہو جائے گا۔ جنگل میں تھوڑی دیر چلنے کے بعد گنگو کے 10 مسلح ساتھی جے رام کو گنگو کی نیت پر شبہ ہوا اور اس نے لگام کھینچ کر گھوڑے کو روکتے ہوئے پوچھا، گنگو یہ کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ گنگو کوئی جواب دیتا، اس کے ساتھیوں نے جے رام کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام چھین لی۔ گنگو کی توقع کے خلاف جے رام نے کوئی مدافعت نہ کی۔ جب اس کے ساتھیوں نے اس کے ہتھیار چھیننے کی کوشش کی تو اس نے اپنی تلوار، کمان اور ترکش اتار کر ان کے حوالے کر دی۔ کمر کے پٹکے میں ایک چھوٹا سا خنجر لٹک رہا تھا۔ گنگو کے ایک ساتھی نے وہ بھی اتارنا چاہا، لیکن اس نے اشارے سے منع کیا۔ جے رام نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ میں مایا کا پیغام سننے کے بعد بھاگ نہیں سکتا۔ گنگو نے جواب دیا، تم بھاگنے کی کوشش بھی تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس جنگل میں جگہ جگہ تیر انداز چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن گنگو میں نے تم سے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی۔ تم جہاں کہو میں وہاں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جو شخص زبیر جیسے محسن کے ساتھ دغا کر سکتا ہے، مجھے اس کے کسی بات پر اعتبار نہیں۔ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ چلتے رہو۔ قلعہ 4 کوس سے زیادہ دور نہ تھا، لیکن گنگو نے مثلاً طویل اور دشوار گزار راستہ اختیار کیا۔ قلعے کے سامنے پہنچ کر سوار گھوڑوں سے اترے۔ جے رام کو خالد قلعے سے باہر آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اس طرف ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھا، خالد تم بھی یہاں ہو؟ تم بھی یہاں ہو؟ تمہاری بہن کہاں ہے؟ خالد نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور جواب دینے کے بجائے کترا کر گنگو کے پاس آ کھڑا ہوا۔ جے رام کے دل پہ چرکا لگا، اس کے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ وہ ہاتھ جو خالد کے استقبال کے لیے اٹھے تھے جھکتے جھکتے پہلوؤں سے آ ملے۔ اس نے بے چارگی اور بے بسی کی حالت میں چاروں طرف دیکھا۔ اس کی نگاہیں پھر ایک بار خالد کے چہرے پر جم گئی۔ خالد نے منہ پھیر لیا۔ جے رام نے انتہائی کرب کی حالت میں کہا، خالد مجھے معلوم نہیں، میں تم سب کی نظروں میں اس قدر حقیر ہو گیا ہوں۔ میں بے قصور ہوں، میرے ساتھ اس طرح پیش نہ آؤ۔ مایا کہاں ہے؟ پیچھے سے آواز دی، میں یہاں ہوں۔ جے رام نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ مایا چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ مایا مایا میری بہن، میری ننھی بہن، یہ کہہ کر مایا کی طرف بڑھا، لیکن وہ پیچھے ہٹتی ہوئی چلائی، ظالم کمینہ دغا باز، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ تم نے ایک راجپوت باپ کے خون سے ایک راجپوت ماں کے دودھ کی لاج نہیں رکھی۔ تم میرے لیے کچھ نہیں لگتے۔ تمہارا دامن اپنے محسن کے خون سے داغدار ہے۔ اگر کوئی جے رام کا سینہ خنجر سے چھلنی کر ڈالتا تو شاید اسے اس قدر تکلیف نہ ہوتی۔ اس کے دل میں
آگ کے شعلے بھڑکے اور غم کے آنسو سے بھوج گیا۔ اس نے پھر ایک بار چاروں طرف دیکھا۔ گنگو کے چہرے پر ایک حقارت آمیز تبسم دیکھ کر اس کا منجمد خون کھولنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتا ہو، ہونٹ چباتا ہوا اس کی طرف بڑا۔ ذلیل ڈاکو، ان سب باتوں کے ذمہ دار تم ہو۔ تم نے ان سب کو میرے خلاف کیا، بیشتر اس کے کہ گنگو کے ہاتھ مدافعت کے لیے اٹھتے۔ جے رام نے اچانک 2 مکے اس کے منہ پر مارے۔ گنگو اپنے گال سے ہلاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ خالد نے آگے بڑھتے ہوئے ایک مکہ جے رام کے منہ پر مارا۔ جے رام نے خالد کے ہاتھ کی ضرب منہ سے زیادہ دل پہ محسوس کی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، خالد تم۔ گنگو کے ساتھیوں کی تلواریں نیاموں سے باہر آ چکی تھی، لیکن ان کے ہاتھ سے اشارے سے منع کر دیا اور جے رام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب بتاؤ تم اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے زبیر کے ساتھیوں کو قید سے چھڑانے کے لیے تیار ہو؟ جے رام نے زخم خوردہ سا ہو کر جواب دیا، تو کیا تم بھی زبیر کی طرح یہ سمجھتے ہو کہ میں پرتاپ رائے کی سازش میں شریک تھا؟ گنگو نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرتاپ رائے کی تمہاری سازش میں شریک تھا۔ تم نے اسے سرندیپ کے ہاتھیوں اور جواہرات کا لالچ دے کر جہاز لوٹنے کے لیے آمادہ کیا۔ بھگوان جانتا ہے میں بے قصور ہوں۔ گنگو نے جواب دیا، بھگوان اس سے زیادہ جانتا ہے۔ اس وقت ہمارا کام تمہاری بے گناہی پر بحث کرنا نہیں، ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم اپنی بہن کے لیے ان بے گناہ قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں۔ جے رام نے جواب دیا، کاش انہیں چھوڑنا میرے بس میں ہوتا۔ میں اس وقت 200 سپاہیوں کے پیرے میں برہمان آباد جا رہے ہیں اور میں اکیلا ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو تم ہمیں یہ بتانا چاہتے ہو کہ تمہارے اپنے سپاہی تمہارا کہنا نہیں مانتے؟ کاش وہ میرے سپاہی ہوتے۔ قیدیوں پر پرتاپ رائے کا پیرا اس قدر سنگین ہے کہ میں ان کے ساتھ بات چیت تک نہیں کر سکتا۔ اسے یقین ہو چکا ہے کہ میں ان کا طرفدار ہوں۔ گنگو نے اپنے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تمہاری طرفداری کا شکریہ۔ اب میرے سوال کا جواب دو، تم انہیں چھڑانے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ بھگوان کے لیے مجھ پر اعتبار کرو، جب تک ان کا معاملہ راجا کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا میں بے بس ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ راجا انہیں قید میں رکھ کر عربوں سے لڑائی مول لینے کی جرت نہیں کرے گا۔ گنگو نے کہا، پرتاپ رائے تمہارا دوست ہے، اگر تم اس کے پاس تمہارا خط پہنچ جائے تو تم ہماری قید میں ہو، اور کیا پھر بھی وہ انہیں رہا نہیں کرے گا؟ تم یہ خط لکھ دو اور ہم اسے برہمان آباد پہنچنے سے پہلے تمہارا یہ خط پہنچا دیں گے۔ جے رام نے جواب دیا، وہ لومڑی سے زیادہ مکار اور بھیڑیے سے زیادہ ظالم ہے۔ مجھے اپنی سرگزشت بیان کرنے کا موقع دو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ بھگوان کے لیے میری بات مانو، پرتاپ رائے کو میری جان بچانے سے زیادہ خالد اور ناہید بھی یہاں ہے، تو ان دونوں کی تلاش ہوگی۔ جس طرح مجھے اب تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ تم یہاں کیسے پہنچے، اس طرح تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ دیبل کا واقعہ کس طرح پیش آیا۔ گنگو اور اس کے ساتھیوں کو متوجہ دے کر جے رام نے بندرگاہ سے رخصت ہونے سے لے کر قید خانے میں زبیر سے ملاقات تک کے تمام واقعات بیان کیے اور اختتام پر گنگو اور خالد کی طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اب بھی تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو میں ہر سزا خوشی سے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گنگو بولا، تو اب تم راجا کے پاس قیدیوں کی سفارش کے لیے جا رہے ہو اور آپ کو اب بھی یقین نہیں ہے؟ اپنی بہن سے پوچھ لو، اگر تمہاری باتوں پر اعتبار کر گئی تو ہم بھی اعتبار کر لیں گے۔ یہ کہہ کر گنگو مایا سے مخاطب ہوا، ہم تمہارے بھائی کا فیصلہ تم پر چھوڑتے ہیں۔ جے رام مایا کی طرف متوجہ ہوا۔ مایا کے لیے یہ گھڑی صبر آزما تھی۔ بھائی کی سرگزشت سننے کے بعد اس کے دل میں ایک رد عمل شروع ہو چکا تھا، تاہم وہ اس کے متعلق اپنے خیالات فوراً بدلنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ضمیر کی ایک آواز اگر یہ کہہ رہی تھی کہ مایا تجھے اپنے بھائی پر اعتبار کرنا چاہیے، تو دوسری آواز کہہ رہی تھی نہیں، وہ صرف تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ اس ذہنی کشمکش کے دوران اسے گنگو کا یہ الفاظ یاد آیا، اس صورت دے کر تمہارا دل تو پسیج نہ جائے گا، ممکن ہے میں تمہارے ہاتھ میں انصاف کی تلوار دے دوں۔ مایا نے گنگو کی طرف دیکھا، اس کی نگاہیں کہہ رہی تھی کہ میں انصاف کی تلوار تمہارے ہاتھ میں دے چکا ہوں، تو اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ جے رام نے مایا کے تذبذب کے پریشان ہو کر کہا، مایا تمہیں اب بھی مجھ پر اعتبار نہیں؟ اس نے جواب دیا، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم نے ان لوگوں کے انتقام کے خوف سے یہ قصہ نہیں سنایا؟ جے رام نے درد بھری آواز میں کہا، مایا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں بزدل ہوں، میں اور موت کے خوف سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ بھگوان کے لیے مجھے دوسروں کے سامنے شرمسار نہ کرو، میں تمہارا بھائی ہوں، اگر میں
اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں آتا تو یہ میرا خنجر لو اور میرا دل چیر کر دیکھ لو، میرا خون ابھی تک سرخ ہے یا سفید ہو چکا۔ یہ کہتی ہوئی جے رام نے اپنا خنجر مایا کے ہاتھ میں دے دیا اور اپنا سینہ اس کے سامنے تان کر بولا، مایا تمہیں باپ کے سفید بالوں کی قسم، اپنی ماں کے دودھ کی قسم، اگر میں مجرم ہوں تو یہ خیال نہ کرو کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ جاننے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا کہ میری بہن بھی مجھے بزدل خیال کرتی ہے۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے موت کی نیند سلا دو۔ تمہاری رگوں میں اگر ایک راجپوت کا خون ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ یہ رعایت نہ کرو۔ مایا نے جذبات کی شدت غیر شعوری طور پر ہاتھ جس میں خنجر تھا بلند کیا۔ جے رام کے ہونٹوں میں دل فریب مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ خالد نے کب کے لیے مایا نے عزم و ہمت کے اسپیکر کی طرح ٹٹکی باندھ کر دیکھا۔ اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ خالد چلایا، مایا تمہارا بھائی معصوم ہے۔ مایا کانپتے ہوئے ہاتھ سے خنجر گر پڑا، آنکھوں میں آنسو امڑ آئے اور بے اختیار جے رام سے لپٹ کر ہچکیاں لینے لگی۔ بھیا بھیا مجھے معاف کر دو۔ جے رام اس کے سیاہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بار بار کہہ رہا تھا، میری بہن، میری ننھی مایا۔ بہن اور بھائی ایک دوسرے سے علیحدہ کھڑے ہو گئے۔ خالد نے جے رام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہ جے رام مجھے معاف کرنا، مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جے رام نے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں بھی شاید یہی کرتا۔ خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے ہنگامی جوش میں آپ کے منہ پر مکہ رسید کیا تھا، اب یہ اپنا آپ کر وصول کر لیں۔ جے رام نے کہا، نہیں اب یہ قصہ نہ چھیڑو ورنہ تمہیں ایک مکہ مار کر مجھے گنگو سے 2 وصول کرنے پڑیں گے۔ گنگو اپنی زندگی میں اس قدر پریشان نہیں ہوا تھا، سر جھکائے کھڑا تھا۔ جے رام نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، گنگو اگر تم خلوصی دل سے زبیر اور اس کے ساتھیوں کو چھڑانا چاہتے ہو تو معاملہ چند دن کے لیے مجھ پر چھوڑ دو۔ مجھے امید ہے راجہ صحیح خطرات سے باخبر ہو کر انہیں قید میں رکھنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اگر اس نے میری بات نہ سنی تو میں تمہارے پاس چلا آؤں گا، پھر ہم کوئی اور تدبیر سوچیں گے۔ لیکن خالد کی بہن کا گنگو نے جواب دیا، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ جہاز پر زخمی ہو گئی تھی، اب وہ کیسی ہے؟ اس سوال کے جواب میں خالد بولا، اب وہ پہلے سے اچھی ہے لیکن زخم ابھی تک مندمل نہیں ہوا۔ میں مایا دیوی کے شکر گزار ہوں، انہوں نے اس کی تیمارداری میں بہت تکلیف اٹھائی۔ گنگو نے کہا، جے رام اگر آپ پرتاپ رائے نے راجہ کے حکم سے جہاز لوٹے ہیں تو مجھے یقین نہیں کہ وہ قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے خیال میں وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ یہ خبر سندھ سے باہر نہ نکلے۔ برہمن آباد میں ایسے قید خانے ہیں جہاں صرف موت کی صورت میں انسان باہر نکلتے ہیں۔ اس خبر کو مکران یا بصرے تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر ان حکومت نے مداخلت کی تو یقیناً راجہ قیدیوں کو چھوڑ دے گا۔ جے رام نے کہا، اگر خالد جانا چاہے تو میں اسے سرحد کے پار پہنچا دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ گنگو نے جواب دیا، خالد کو میں نے بھی سرحد کے پار پہنچا سکتا ہوں لیکن جب تک اس کی بہن تندرست نہیں ہوتی اس کے لیے جانا ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ عربوں کی فوجیں اس وقت ترکستان اور افریقہ میں لڑ رہی ہیں، ممکن ہے وہ سپاہیوں کی قلت کے پیش نظر سندھ کے ساتھ بگاڑ پسند نہ کریں۔ خالد کا خیال ہے اگر زبیر کسی طرح رہا ہو جائے تو یہ مہم اس کے لیے بہت آسان ہوگی۔ بصرہ اور دمشق کے بااثر آدمیوں کو جانتا ہے۔ جے رام نے کہا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی جان پر کھیل کر زبیر کو قید سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ مایا نے کہا، بھیا تم سب کچھ کر سکتے ہو، زبیر کی رہائی کی کوشش ضرور کرنا۔ مایا تمہاری سفارش کے بغیر بھی میرا فرض ہے، یہ کہہ کر جے رام گنگو سے مخاطب ہوئے، اب اگر آپ اجازت ہو تو میں مایا سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ گنگو کا اشارہ پا کر اس کے ساتھی وہاں سے کھسک گئے۔ گنگو نے ایک طرف ہو کر خالد سے کہا، تم ناہید کے پاس جاؤ، اگر وہ قیدیوں کو کوئی پیغام بھیجنا چاہتی ہے تو پوچھو۔ خالد اندر داخل ہوا تو ناہید دروازے کی آڑ میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا، ناہید تمہیں ذرا فاقہ ہوتا، تم چلنے پھرنے لگتی ہو، تمہیں بستر پر لیٹنا چاہیے۔ ناہید نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر کہا، تم نے بیچارے جے رام پر بہت سختی کی، اب مایا کے متعلق تم نے کیا فیصلہ کیا؟ خالد نے جواب دیا، مایا کے متعلق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، وہ بہن بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، غالباً وہ اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ جے رام نے زبیر کو قید سے چھڑانے کا وعدہ کیا ہے، وہ رہا ہوتی ہی مکران کے راستے بصرہ پہنچ کر ہماری سرگزشت سنائے گا۔ عورتوں اور بچوں کے رہا ہونے کی اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں کہ ہماری حکومت اس معاملے میں مداخلت کرے۔ ناہید نے کہا، میں یہ باتیں سن چکی ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ جس طرح ابا جان کے معاملے میں حکومت سندھ نے مکران کے گورنر کو ٹال دیا تھا، اس طرح یہ معاملہ بھی رفع دفع ہو جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ بصرہ کا حاکم بہت جابر ہے لیکن سندھ کی طرف متوجہ نہ ہونے کے لیے اس کے پاس معقول جواز ہے کہ عرب کی تمام افواج ایشیا اور افریقہ میں برسر پیکار ہیں۔
خالد نے پریشان ہو کر کہا میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ناہید نے کہا میں نے ایک تجویز سوچی ہے، میں بصرہ کے حاکم کو خط لکھتی ہوں، اگر جے رام زبیر کو رہا نہ کروا سکتے تو اس سے کہو یہ خط اس کے حوالے کر دے، اگر بالفرض میرا خط حاکم بصرہ کو متاثر نہ کر سکا تو بصرہ کی عوام اس سے ضرور متاثر ہوں گے۔ میں جواب میں مسلمانوں کے قید خانے کے دروازے توڑتے ہوئے دیکھ چکی ہوں، مجھے اپنے خواب کے صحیح ہونے پر یقین ہے۔ تم اندر جا کر خط لکھو، لیکن کس چیز پر لکھو گی؟ ہاں یہ لو میرا رومال۔ خالد نے اپنی جیب سے ایک رومال نکال کر ناہید کو دیا اور واپس مڑتے ہوئے کہا تم خط لکھو، میں اتنی دیر جے رام کو روکتا ہوں۔ باہر مایا اپنے بھائی کو اب بیتی سنا رہی تھی۔ اس خطاب پر جے رام نے پوچھا مایا تمہیں یہاں کسی قسم کی تکلیف تو نہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، گنگو مجھے اپنی بیٹی سمجھتا ہے، ناہید مجھے اپنی چھوٹی بہن خیال کرتی ہے۔ جے رام نے کہا مایا تمہیں ایک بہت بری خبر سنانا چاہتی ہوں۔ مایا نے گھبرا کر پوچھا وہ کیا؟ بات یہ کہ میں تمہیں اس وقت اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ میں نے تمہارے غائب ہونے کی ذمہ داری پرتاپ رائے پر تھوپی، لیکن جب اس نے زبیر اور علی کو اذیت دینا شروع کی تو مجھے ان کی جانیں بچانے کے لیے تسلیم کرنا پڑا کہ تم میرے ساتھ نہیں تھیں۔ اگر میں اب تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں تو مجھے ناہید اور خالد کا پتہ بتانے پر مجبور کیا جائے گا۔ میں بذات خود راجہ کی سختی سے نہیں ڈرتا، لیکن پرتاپ رائے کو شک ہو جائے گا اور وہ ناہید اور خالد کی تلاش شروع کر دے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں دیکھ کر انہیں خالد اور ناہید کے روپوش ہونے کا شک ہو۔ اگر تم چند دن اور یہاں رہنا گوارا کرو تو پرتاپ رائے غالباً 3-4 روز تک واپس دیبل چلا جائے گا، اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ مایا نے اطمینان سے جواب دیا جیسا ہے آپ کی مرضی، میں یہاں ہر طرح خوش ہوں۔ جب تک ناہید تندرست نہیں ہوتی میں اسے چھوڑ کر جانا پسند نہیں کرتی۔ گنگو اور خالد کچھ فاصلے پر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جے رام نے انہیں آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا، پھر اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ جب قریب پہنچے تو اس نے کہا آپ کو کہیں پھر شک نہ ہو جائے کہ میں کوئی سازش کر رہا ہوں۔ مایا کہتی کہ میں ناہید کے تندرست ہونے تک یہیں رہنا چاہتی ہوں اور مجھے بھی بعض مسئلوں کی بنا پر اسے چھوڑنا چاہیے۔ میں چند دنوں تک اسے لے جاؤں گا، ممکن ہے مجھے بھی زبیر کے ساتھ فرار ہونا پڑے اور میں ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ عامل ہوں۔ اب مجھے دیر ہو رہی ہے، ممکن ہے راجہ پرتاپ رائے کے شہر میں پہنچتے ہی ہمیں ملاقات کے لیے بلا لے، میرا غیر حاضر ہونا ٹھیک نہیں۔ خالد نے کہا آپ ذرا ٹھہریے، ناہید ایک خط لکھ رہی ہے، آپ یہ خط زبیر کو آزاد کروانے کے بعد اس کے حوالے کر دیں گے تو جلد ہی وہ خط لے آؤ، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ برہمان آباد کے قریب پہنچ گئے ہوں گے۔ گنگو نے کہا تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں ان سے پہلے ایک آسان راستے کے ذریعے پہنچا دیں گے۔ جے رام نے کہا میں فقط آپ کا ایک ساتھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ برہمان آباد میں سے کوئی نہ پہچانتا ہو، اگر کوئی نازک وقت آیا تو میں اسے آپ کے پاس اطلاع دینے کے لیے روانہ کر دوں گا۔ گنگو نے کہا آپ داسو کو لے جائیں۔ دوپہر کے وقت جے رام داسو کی رہنمائی میں جنگل عبور کر رہا تھا۔